بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر اللہ کی حمد کرے اور اسے بتا دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس کے سوا کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جو اسے ناپسند ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، پس اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے ایسے خواب کا ذکر نہ کرے۔ یہ خواب اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے، پس اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور بائیں طرف تھوکنا چاہیے۔ یہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور عبداللہ بن یحییٰ سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف ایک مباشرت باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ مباشرات کیا ہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو کسی دن مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابن سیرین نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی شخص آپ کی صورت میں دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صالح خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، پس جو شخص کوئی برا خواب دیکھے تو اپنے بائیں طرف کروٹ لے کر 3 مرتبہ تھو تھو کرے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ وہ خواب بد اس کو نقصان نہیں دے گا اور شیطان کبھی میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا اور میں نے اس میں سے پیا، یہاں تک کہ میں نے سرابی کا اثر اپنے اطراف میں نمایاں دیکھا۔ پھر میں نے اس کا بچا ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیا، جو صحابہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، وہ قمیص پہنے ہوئے ہیں، ان میں بعض کی قمیص تو صرف سینے تک کی ہے اور بعض کی اس سے بڑی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان کی قمیص زمین سے گھسیٹ رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں حوض پر ہوں اور لوگوں کو سیراب کر رہا ہوں۔ پھر میرے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور مجھے آرام دینے کے لیے ڈول میرے ہاتھ سے لے لیا۔ پھر انہوں نے 2 ڈول کھینچے، ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور ان سے ڈول لے لیا اور برابر کھینچتے رہے، یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو کر چل دیے اور حوض سے پانی لبالب ابل رہا تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جنت کے محل کے ایک کنارے ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ بتایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ پھر میں نے ان کی غیرت یاد کی اور وہاں سے لوٹ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس پر رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں سے کچھ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں خواب دیکھتے تھے اور اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر دیتے جیسا کہ اللہ چاہتا۔ میں اس وقت 9 عمر تھا اور میرا گھر مسجد تھی۔ یہ میری شادی سے پہلے کی بات ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر تجھ میں کوئی خیر ہوتی
تو تو بھی ان لوگوں کی طرح خواب دیکھتا۔ چنانچہ جب میں ایک رات لیٹا تو میں نے کہا، اے اللہ، اگر تو میرے اندر کوئی خیر و بھلائی جانتا ہے تو مجھے کوئی خواب دکھا۔ میں اسی حال میں سو گیا اور میں نے دیکھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا تھا اور وہ مجھے جہنم کی طرف لے چلے۔ میں ان دونوں فرشتوں کے درمیان میں تھا اور اللہ سے دعا کرتا جا رہا تھا، اے اللہ، میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر مجھے دکھایا گیا خواب میں ہی کہ مجھ سے ایک اور فرشتہ ملا جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا تھا، اور اس نے کہا، ڈرو نہیں، تم کتنے اچھے آدمی ہو اگر تم نماز زیادہ پڑھتے۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر چلے اور جہنم کے کنارے پر لے جا کر مجھے کھڑا کر دیا تو جہنم ایک گول کنویں کی طرح تھی اور کنویں کے مٹکوں کی طرح اس کے بھی مٹکے تھے، اور ہر 2 مٹکوں کے درمیان ایک فرشتہ تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا تھا۔ اور میں نے اس میں کچھ لوگ دیکھے جنہیں زنجیروں میں لٹکا اور ان کے سر نیچے تھے اور پاؤں اوپر۔ ان میں سے بعض قریش کے لوگوں کو میں نے پہچانا بھی۔ پھر وہ مجھے دائیں طرف لے کر چلے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نوجوان غیر شادی شدہ تھا تو مسجد نبی میں سوتا تھا، اور جو شخص بھی خواب دیکھتا وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کرتا۔ میں نے سوچا، اے اللہ، اگر تیرے نزدیک مجھ میں کوئی خیر ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا جس کے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تعبیر دیں۔ پھر میں سویا اور میں نے 2 فرشتے دیکھے جو میرے پاس آئے اور مجھے لے چلے۔ پھر ان دونوں سے تیسرا فرشتہ بھی آ ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں، تم نیک آدمی ہو۔ پھر وہ دونوں فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے گئے تو وہ کنویں کی طرح بتا تھی اور اس میں کچھ لوگ تھے جن میں سے بعض کو میں نے پہچانا بھی۔ پھر وہ دونوں فرشتے مجھے دائیں طرف لے چلے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اس تذکرہ اپنی بہن حضرت رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ نیک آدمی ہے، کاش وہ رات میں نماز زیادہ پڑھا کرتا۔ زہری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد وہ رات میں نفلی نماز زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں رکھ دیے گئے ہیں، تو مجھے اس سے تکلیف پہنچی اور ناگواری ہوئی۔ پھر مجھے اجازت دی گئی اور میں نے ان پر پھونک ماری اور وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ 2 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک تو الانسی تھا جسے یمن میں فیروز نے قتل کیا اور دوسرا مسلمہ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں۔ میرا ذہن اس طرف گیا کہ یہ جگہ یمامہ ہے یا بجر، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مدینہ یعنی یثرب ہے، اور میں نے خواب میں گائے دیکھی ذبح کی ہوئی اور یہ آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اور اللہ کے یہاں بھی خیر ہے۔ تو اس کی تعبیر ان مسلمانوں کی صورت میں آئی جو جنگ احد میں شہید ہوئے، اور خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خیر اور سچائی کے ثواب کی صورت میں دیا، یعنی وہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے بعد دوسری فتوحات کی صورت میں دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ انسان خواب میں ایسی چیز کو دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس کی آنکھوں نے نہ دیکھی۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ابر ٹکڑا ہے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ انہیں اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، کوئی زیادہ اور کوئی کم، اور ایک رسی ہے جو زمین سے آسمان تک لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اسے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اسے پکڑا اور اوپر چڑھ گئے، پھر ایک دوسرے صاحب نے بھی اسے پکڑا اور وہ بھی اوپر چڑھ گئے، پھر ایک تیسرے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی چڑھ گئے، پھر چوتھے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی اس کے ذریعے چڑھ گئے، پھر وہ رسی ٹوٹ گئی، پھر جڑ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی تعبیر بیان کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ بیان کرو۔ انہوں نے کہا سایہ سے مراد دین اسلام ہے، اور جو شہد اور گھی ٹپک رہا تھا وہ قرآن مجید کی شیرینی ہے، اور بعض قرآن کو زیادہ حاصل کرنے والے ہیں، بعض کم، اور آسمان سے زمین تک کی رسی سے مراد وہ سچا طریق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پکڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ذریعے اللہ آپ کو اٹھا لے گا، پھر آپ کے بعد ایک دوسرے صاحب آپ کے خلیفہ اول اسے پکڑیں گے، وہ بھی مرتے دم تک اس پر قائم رہیں گے، پھر تیسرے صاحب پکڑیں گے، ان کا بھی یہی حال ہوگا، پھر چوتھے صاحب پکڑیں گے تو ان کا معاملہ خلافت کا کٹ جائے گا، وہ بھی اوپر چڑھ جائیں گے۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتائیے کیا میں نے جو تعبیر دی ہے وہ غلط ہے یا صحیح؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض حصے کی صحیح تعبیر دی ہے اور بعض کی غلط۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بس واللہ آپ میری غلطی کو ظاہر فرما دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم نہ کھاؤ۔